أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کل ہم نے عبادت سے متعلق تو سماعت کر لیا تھا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ جو بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا اور تجھ ہی سے صرف مدد طلب چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، ہر طرح کی مدد اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اور اسی طرح اب اس کو مزید آسان کرنے کے لیے کہ یہ جو لوگوں سے مدد مانگی جاتی ہے یا لوگ مدد کرتے ہیں تو اسے کیا، تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ نے آپ نے ہمیں بہت آسان کر کے سمجھایا۔ اب سنیے اسے اور اسے یاد رکھیے گا، تاکہ پھر یہ کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا کہ لوگوں سے مدد طلب کرنا اور اللہ کا مدد کرنا اس میں کیا فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے بھی مدد طلب کی جائے، یعنی جس سے بھی ہم مدد مانگیں گے تو اسے بالذات قادر، یہ لفظوں کو یاد رکھیے گا کہ اسے بالذات یعنی وہ خود سے، اور قادر ہے یعنی قدرت رکھتا ہے، وہ مستقل ہے یعنی یہ نہیں کہ ہمیشہ سے وہ مدد کرنے یہ اس کا عقیدہ ہو، اور مالک ہے اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عطا کے بغیر خود سے یعنی اپنی ذات سے مدد کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے بھی ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے کہ اگر کسی کو بالذات یعنی قادر سمجھتے ہوئے، مستقل سمجھتے ہوئے، مالک سمجھتے ہوئے اور غنی بے نیاز سمجھتے ہوئے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے پھر بھی یہ مدد کر سکتا ہے، تو یہ اگر عقیدہ کسی کا ہے تو یہ شرک ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے اور یہ اس کا عقیدہ ہے کہ ہم اگر کسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کے مقبول بندوں سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے واسطہ ہے اور وہ وسیلہ ہے، تو یہ اس کا عقیدہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھو اور آسان سے کر کے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح حقیقی وجود یعنی کسی کے پیدا کیے بغیر اپنی ذات سے موجود ہونا یہ کس کے لیے ہے؟ فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی موجود ہونا یہ کس کے لیے ہے کہ کسی نے اسے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے پہلے سے ہے اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ موجود ہونا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص موجود ہے، یہ جملہ ہم استعمال کرتے نہیں کرتے کہ فلاں اس جگہ پر موجود ہے یا نہیں، اس مسجد میں یہ شخص موجود ہے یا نہیں، تو یہ لفظ موجود استعمال کیا نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ لفظ استعمال کیا تو جب تک اگر اس کی مراد نہ پتہ چلے کہ جو اس نے موجود کا لفظ بولا کہ اس نے موجود سے کیا مراد لیا، کہ اس نے موجود سے یہ مراد لیا کہ ہمیشہ سے خود ہی موجود تھا، تو نہیں، تو فرماتے ہیں یہ شرک اس طرح نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ علم کی حقیقت دیکھ لو کہ حقیقی علم کس کے پاس ہے، یعنی کسی کی عطا کے بغیر خود سے اس کے پاس علم ہونا اور کسی کو سکھانا یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ لیکن کوئی عالم ہوتا ہے تو ہم جو طالب علم ہوتے ہیں اس عالم کے پاس علم سیکھنے جاتے ہیں، تو اب یہ کیا ہے، علم وہ بھی سکھا رہا ہے، اس سے بھی علم سیکھا جا رہا ہے، تو اس میں عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے عطا کیا، اب یہ آگے عطا کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا عطا کرنا
یہ جب انسان کے کانسیپٹ میں ہے تو اگر کوئی کسی سے مدد بھی طلب کرتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ اب اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایسے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں ہوتا لیکن وہ ہر کسی کی مدد، یعنی یہ باقاعدہ لوگ لکھوا کر رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی، باقی سب صرف مدد اللہ کی، باقی کسی کی مدد نہیں۔ اگر وہی شخص کہیں گڑھے میں گر جائے، اگر وہ گٹر میں نیچے گر جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا گٹر میں رہے گا یا آواز لگائے گا بھائی میری مدد کرتے ہوئے مجھے نکال دو؟ اب اسے یہ کہا جائے گا کہ مدد تو صرف اللہ کی، تو پھر یہی کانسیپٹ جب ذہن میں ہوگا تو انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ایسے بے وقوفوں نے قرآن میں نہیں پڑھا۔ اب دیکھیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے اے محبوب تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی مانگے اور رسول ان کے لیے بخشش کی اللہ سے دعا چاہے تو اللہ کو بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان فرمائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین بخشش نہیں کر سکتا کہ اس نے پھر اس آیت میں کیوں فرمایا کہ محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر اللہ سے معافی مانگیں اور اے محبوب آپ بھی پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا۔ تو گویا کہ یہ جو حضور کا بھی مدد کرنا اور حضور کا بھی گویا کہ اس طرح مدد کرنا کہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا کہ اے اللہ اس کی یہ مدد فرما کہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اسے بخش دے، تو یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اگر مدد دیکھی جائے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مدد کے لیے کہا جاتا ہے تو بے شمار احادیث مبارکہ بڑی پڑی ہوئی ہیں۔ میں اس میں سے ایک دو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے لیکن 70 صحابہ موجود ہیں، بخاری شریف میں موجود ہیں کہ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 70 صحابہ کی مدد صرف ایک دودھ کے پیالے سے کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت اور یہ عطا ہے، یہ معجزہ بھی ہے اور حضور نے مدد بھی فرما دی۔ اسی طرح بے شمار مدد، اور ایک موقع پر وضو کے لیے پانی نہیں تھا اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک پیالے میں پانی تھا۔ اب صحابہ کو وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے وہی ایک پیالہ وہ لیا پانی کا اور اس میں اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا۔ راوی کہتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے جب اپنا مبارک ہاتھ اس پانی میں رکھا تو 1400 صحابہ کرام تھے، حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے نکلا کہ پھر وہ 1400 صحابہ کی مدد حضور نے اس طرح کی کہ انہوں نے وضو بھی کیا، اپنے جانوروں کو پانی بھی پلایا اور جتنا جمع کرنا تھا وہ بھی جمع کیا۔ تو ایک انسان کی باڈی سے کتنا پانی نکل سکتا ہے؟ تو یہ ساری مدد کی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس میں کوئی یہ غلط نہ سمجھے، یہ سب ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے ہے، بغیر اللہ کی عطا کے اگر کوئی نہیں کر سکتا، یعنی ایک انسان کے ذہن میں تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ آگے آئیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ اسلام کا سیدھا راستہ۔ اب یہ مالک تو نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی اور سیدھے راستہ تو نے ہمیں دکھا دیا، تو اب اس ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ تو سیدھا راستہ صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی اگلی آیت میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ بھی اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا کہ سیدھا راستہ وہی راستہ ہے کہ جس پر انبیاء، جس پر صدیقین، جس پر شہداء، جس پر صالحین اور آج تک سواد اعظم جو سب سے بڑا گروہ جماعت ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اسی میں انبیاء، اسی میں اولیاء، اسی میں وہ 1400 سال سے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔
جو اس سے ہٹے گا تو وہ صراط مستقیم سے ہٹا۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے تین باتیں ہمیں پتہ چلی۔ وہ کیا پتہ چلی؟ کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے اور سیدھے راستے پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ کس طرح؟ حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی۔ حضرت انس کہتے ہیں، اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، کہ یہ جو دعا میں کثرت سے مانگتا ہوں اور جو تمہیں جو اس دعا کی تعلیم دیتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے وجہ بتائی، فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان فرمایا کہ وہ دل ہیں، وہ فرمایا کہ وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو بندہ ہر وقت یہ نہ سمجھے کہ میں اس سیدھے راستے پر ہی رہوں گا، بلکہ ہمیشہ دعا مانگتا رہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو، اور ہمیشہ یہ دعا کرے کہ مرتے دم تک مالک میرا ایمان سلامت رہے اور میں سیدھے راستے پر رہوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، موت کے وقت جن کا ایمان چھن جاتا ہے، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو جو نماز میں ہمیں یہی دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوسری بات اہدنا الصراط المستقیم سے مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ چلی کہ انسان عبادت کرے اور فوراً دعا میں مشغول ہو جائے، یعنی عبادت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مالک جو میں نے عبادت کی یہ بڑی ناقص ہے، تیری شان کے لائق نہیں، جس طرح یہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، جس طرح مجھے عبادت کرنی چاہیے تھی، میں نے ایسی عبادت نہ کی، مالک تو پھر بھی قبول کر لے اور ہمیں اس سے بہترین عبادت کی تو توفیق عطا فرما۔ تو یہ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی۔ تیسری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ اہدنا یہ جمع کا صیغہ آیا، اس میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ صرف اپنے لیے دعا نہ مانگا کرو بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگا کرو۔ یہ دعا سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی کہ تم سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگا کرو، اس سے تمہیں وہ دوسروں کے لیے مانگو گے تو تمہاری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آئیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ ان کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے لوگوں کا۔ اس سے کون مراد ہے؟ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پر ذلت اتاری گئی، جن پر پھٹکار ہوئی، تو یہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں، اس سے مراد حدیث پاک میں سکھایا گیا یہ یہودی لوگ ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگو ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلا۔ اور ولضالین حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے اس سے مراد بہکے ہوئے لوگ۔ اور یہ کون ہیں بہکے ہوئے لوگ؟ یہ عیسائی ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو مالک ہمیں ان دونوں کے راستے سے بچا اور ہمیں ایسے راستے پر چلا کہ جس پر انبیاء چلے اور جس پر صدیقین چلے، جس پر شہداء چلے، جس پر صالحین چلے۔ تو یہی بات ہمیں اس میں سکھائی گئی۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے یہ بھی مراد ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ جن پر غضب ہوا، ان سے مراد بد عمل لوگ ہیں کہ جو برے عمل کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی، مالک جو برے لوگ ہیں ہم بھی ان کی طرح برے کام کرنے والے نہ ہوں، ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بھی بچا اور ان کے جیسے برے کام کرنے سے بھی بچا۔ اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں بہکے ہوئے لوگوں سے کون ہے کہ جو سیدھا سیدھا چلتے تھے اور انہیں شیطان نے گمراہ کر دیا، جن کے عقیدے گندے ہو گئے، بد عقیدہ لوگ ہیں، ان کے راستے سے بھی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ایسے بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی گستاخ نبی، گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ جیسے کہ آج معاشرے میں
ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں میں اور ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی آخری بات سورہ فاتحہ کی، اور آج کا درس مکمل ہوگا، وہ یہ سکھائی گئی کہ بعض لوگ ولضالین پڑھتے ہیں، ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ولضالین یہ ضا پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو اگر ولضالین کو، یہ لفظ ہے ولضاد ہے یہ لفظ، اور اس کو پڑھتے ہیں ضالین، یہ چند گنتی کے لوگ ہیں، ورنہ پوری دنیا میں ولضالین چند گنتی کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ولضالین پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ پڑھنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پر فتویٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں الف سے لے کر یا تک، ان میں سے خاص طور پر ضاد اور ضاد، اب اس کو کوئی اگر اردو میں پڑھے تو ضاد پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے ضا، اب یہ ضا اور ضاد، یہ لفظ ضاد ہے لیکن اردو میں ضاد پڑھاتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ضاد، ضا، رال اور زا، اس میں فرق نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں یہ حروف متباینہ متغائرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، کوئی انہیں ایک نہ سمجھے، یعنی رال کو زا بنا دے، زا کو زال بنا دے۔ اب جیسے سبحان ربی العظیم، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہماری یہ غلطی، یہ والی بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو اب اس میں زا نکلتا ہے، تو اس میں ہمیں ضا نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی سے بھی سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اب اس میں زا نکلتا ہے۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ، اگر اس کو دیکھیں تو اس طرح بنتا ہے الف لام لام، تو سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ لفظ صحیح نکلا ہی نہیں۔ جیسے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ لفظ صحیح نہیں نکلا۔ اب اس لفظ صحیح نہیں نکلا تو اس کا ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوا۔ اب جب ترجمہ صحیح نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ سیکھنا چاہیے، یہ ساری زندگی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے خدا را ہمیں جہاں ہم سارے کام سیکھتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی کون سا لفظ صحیح کرنے میں، کوئی مشکل نہیں، الف سے یا تک اگر 29 دن 29 حروف سیکھنے میں لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ لفظوں کا یاد رکھیے گا، ولضالین ہے، اور اسے ہمیشہ اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر یہی پڑھا تو فرماتے ہیں کہ اس نے گویا کہ قرآن کے حروف کو قصداً بدل دیا، اور قصداً اس نے اگر بدلا، اسے نماز میں پڑھا، خواہ نماز سے بیرون نماز پڑھا، تو فرماتے ہیں یہ حرام قطعی ہے اور گناہ عظیم ہے، اور یہ اللہ پر بہتان ہے، اور یہ تحریف کتاب کریم ہے کہ جس طرح یہودی قرآن وہ توریت میں بدلتے تھے، آج کے لوگ قرآن تو نہیں بدل سکتے، قرآن کے یہ لفظ بدل دیتے ہیں، تو اس طرح اتنا بڑا گناہ ان کے ذمہ آتا ہے۔ تو ولضالین اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اعلیٰ، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو اعلیٰ 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 نہیں کرنا چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس لفظ کو صحیح کر لیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ آپ کو آتا ہی ہوگا، لیکن میں نے یہ کیونکہ مسئلہ تھا شرعی، اگر ہم میں سے کسی کی غلطی ہو تو ہم درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، قرآن حکیم کا درس سنا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب یہاں پر تیرے پاک گھر میں تیری پاک کتاب کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ، یہ سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور اس کو ہمارے لیے زندگی میں بھی نور بنا دے، قبر میں بھی نور بنا دے۔ اس قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کی ساری برکتیں اور اس قرآن حکیم کا پورا درس ہمیں سننا توفیق نصیب فرما، اور ہر قسم کی بد نظروں کی بد نظری سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محنت کون کریں؟